تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سے لیے حاضر ہیں پروگرام ایک نئی صبح۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ پاک دونوں جہاں کی آپ کو خوب خوب بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا، کریم آقا، دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو درود پاک کی بے شمار برکتیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آئیے پروگرام کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ پروگرام میں کچھ مہمان ہوتے ہیں، کچھ گیسٹ ہوتے ہیں جو بہت پیاری پیاری علمی گفتگو بھی کرتے ہیں، اور تلاوت قرآن پاک کرنے کے لیے قاری صاحب بھی ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ دوسری طرف نعتیں سنانے کے لیے نعت خوان ہوتے ہیں اور بڑے پیارے مبلغین ہوتے ہیں۔ تو آج بھی کچھ باتیں ہوں گی، کچھ نعتیں ہوں گی اور بہت کچھ لطف انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگا۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں تلاوت قرآن پاک کرنے کے لیے تشریف لانے والے ہیں ہمارے بڑے ہی پیارے مولانا قاری صوبان مدنی صاحب۔ حضرت کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ، خوش آمدید۔ الحمدللہ ہمارے قاری صوبان صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ نعت خواں بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ ایک نہیں بلکہ دو تشریف فرما ہے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ ہیں مستقیم بھائی۔ جی مستقیم بھائی تشریف لائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ جی ہمارے ساتھ دوسرے نعت خواں ہمارے تمیم بھائی ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ مرحبا، تشریف رکھیے گا۔ جی ناظرین، انشاءاللہ الرحمن مزید ہمارے ساتھ مبلغین جوائن ہوں گے۔ آپ سے بہت ساری ہم نے باتیں کرنی ہے، علم دین کی باتیں ہوں گی، تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ پروگرام کو سب سے پہلے ہم اللہ پاک کے پاکیزہ کلام سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ آپ نے انشاءاللہ تلاوت سننی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور تم فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو خسارہ ہی بڑھتا ہے۔
وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ. اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اور جب اسے برائی پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ. تم فرماؤ سب اپنے اپنے انداز پر کام کرتے ہیں. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. تو تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو زیادہ ہدایت کے راستے پر ہے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. قرآن کریم کی تلاوت اللہ پاک کرے کہ ہم روزانہ کرنے میں کامیاب ہوں. اللہ پاک ہمیں استقامت نصیب فرمائے. تلاوت قرآن کریم کا شوق بنانے کے لیے روزانہ اگر اس کو پڑھیں، تھوڑا ہی اگر پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن تو اس کی بھی برکتیں نصیب ہوں گی. آئیے پروگرام میں ایک کلام کو شامل کریں گے. ہمارے ساتھ آپ بھی اس کلام میں شامل ہو جائیں. شفیع روز محشر اے شہن شاہ زمان تم ہو. شفیع روز محشر اے شہن شاہ زمان تم ہو. مقیم عرش اعلیٰ ہو. مکین لامکان تم ہو. مقیم عرش اعلیٰ ہو. مکین لامکان تم ہو. تیرے رتبہ سے بالا مرتبہ کس کا ہے دنیا میں. تیرے رتبہ سے بالا مرتبہ کس کا ہے دنیا میں. رفیق بے کسا تم ہو. انی سے بے کسا تم ہو. رفیق بے کسا تم ہو. انی سے بے کسا تم ہو. کلیجہ کیوں نہ ٹھنڈا ہو تمہارا نام لینے سے. آقا کلیجہ کیوں نہ ٹھنڈا ہو تمہارا نام لینے سے. محمد مصطفیٰ تم ہو. حبیب دو جہاں تم ہو. محمد مصطفیٰ تم ہو. حبیب دو جہاں تم ہو. شفیع روز محشر
شاہ زمان تم ہو، چلے گا قافلہ امت کا جب میدان محشر کو، چلے گا قافلہ امت کا جب میدان محشر کو، نہیں خطرہ ہمیں جب کہ امیر کارواں تم ہو، نہیں خطرہ ہمیں جب کو امیر کارواں تم ہو۔ زندگی در پیش ہوگا جب قیامت میں، حساب زندگی در پیش ہوگا جب قیامت میں، مجھے دامن میں ڈھک لینا پناہ ہے بے کسا تم ہو، مجھے دامن میں ڈھک لینا پناہ ہے بے کسا تم ہو، تمہارے نام کا سکہ ہے جاری ساری دنیا میں، تمہارے نام کا سکہ ہے جاری ساری دنیا میں، آقا تمہارے نام کا سکہ ہے جاری ساری دنیا میں، سلیمان کس طرح کہہ دوں کہ شاہ ہے تو جہاں تم ہو، سلیمان کس طرح کہہ دوں کہ شاہ ہے تو جہاں تم ہو، تیرے در سے کہا جائے نعیم زار اے مولا، تیرے در سے کہا جائے نعیم زار اے مولا، تیرے در سے کہا جائے نعیم زار اے مولا، طبیب درد دل تم ہو، علاج درد جان تم ہو، طبیب درد دل تم ہو، علاج درد جان تم ہو، شفیع روز محشر اے شہن شاہ زمان تم ہو، مقیم عرش اعلیٰ ہو، مقیم نیلا مکان سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اور بھی آپ کو کلام سنائیں گے۔ ناظرین انشاءاللہ الرحمن پروگرام میں آج بھی بہت ساری گفتگو کریں گے۔ ہر بار ہی ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ بہت ساری علم دین سے بھرپور گفتگو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کریں۔ یہ ایک کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ ایک سر بازار ایک 4 سال کے ننھے سے شہزادے کا معاملہ تھا۔ 4 سال کا ایک چھوٹا سا بچہ، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 4 سال کی عمر کیسی ہوتی ہے۔
تو 4 سال کی اس ننھی عمر کے اس شہزادے نے جو ہے وہ رونا شروع کیا، بازار پر کھڑے ہو کر ایک رونے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو کسی صاحب کا وہاں سے گزر ہوا تو ایک سید زادے کم سن بچے کے قریب وہ آئے اور کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، کچھ آپ کو چاہیے، کچھ حاجت ہو تو بتائیے، میں آپ کی وہ حاجت پوری کر دوں۔ چونکہ سید زادے تھے اس لیے سید زادی کی ہمدردی میں پوچھا کہ اگر آپ کو کچھ چاہیے، کچھ حاجت ہو تو بتائیے، میں آپ کے سامنے وہ چیز جو آپ کو ضرورت ہے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ تو اس بچے کے رونے میں مزید اضافہ ہوا اور کہا کہ بیٹا بتاؤ بات کیا ہے؟ کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سنا تو اس صاحب نے جو نا بڑی ہمدردی سے کہا کہ بیٹا آپ اطمینان رکھیے، آپ خوف مت کیجیے، اس لیے کہ آپ چھوٹے بچے ہیں اور چھوٹے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دیتا ہے، لہٰذا آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف زدہ ہیں، بچوں کو تو عذاب ہی نہیں ہونا، آپ ڈر کیوں رہے؟ یہ سن کر اس چھوٹے سے 4 سال کے بچے کے رونے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب رونے کی آواز اور زیادہ بلند ہو گئی، بلک بلک کر رونے لگا۔ تو اس صاحب نے کہا کہ بیٹا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ بات یہ ہے چاچا جان کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب گھر میں آگ جلائی جاتی ہے تو پہلے اس آگ کو بھڑکانے کے لیے چھوٹی چھوٹی چھپٹیاں، چھوٹی چھوٹی جو لکڑیاں ہوتی ہیں ان کو ڈالی جاتی ہے تاکہ آگ ان کے ذریعے جلدی پکڑ لیتی ہے، اس کے بعد پھر بڑی بڑی لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں۔ تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ابو جہل، ابو لہب جیسے بدترین خبیثوں کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ جیسے چھوٹوں کو استعمال فرمائے، مجھ جیسے چھوٹوں کو داخل فرمائے۔ تو مجھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رلا رہا ہے کہ قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی جہنم میں ڈال دیا جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ 4 سال کی عمر ہے، اللہ اکبر۔ ناظرین آپ غور کیجئے گا، چھوٹی سی عمر، اس عمر میں جبکہ ہمارے یہاں بچوں کو تو شعور ہی نہیں ہوتا ہے نا، بچوں کو تو کیا بولنا ہے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے اس عمر کے اندر، لیکن اس چھوٹے سے 4 سال کے کم سن مدنی منع کا خوف دیکھیے کہ کتنا اللہ پاک کے خوف سے روئے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر جانتے ہیں آپ وہ چھوٹا بچہ کون ہے؟ وہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ 4 سال کے بچے کوئی اور نہیں بلکہ ہم گنہگاروں کے عظیم پیشوا، سبحان اللہ، اہل بیت اطہار کے عظیم چشم و چراغ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کی ذات ہے، جن کی ہر سال ہم نیاز کرتے ہیں، کونڈے مناتے ہیں۔ وہ عظیم ذات، آپ ذرا غور کیجئے کہ ان کے بچپنے کا جب یہ عالم ہے تو جب ان کی جوانی کا عالم ہوگا، اللہ اکبر، کیا ان کا خوف خدا رہا ہوگا، کیا ان کی عبادت و ریاضت ہوگی، کیا انہوں نے بندگیاں کی ہوں گی، کس طریقے سے مخلوق خدا کو اپنے فیض سے جو ہے نا وہ سمجھیے کہ آراستہ کیا ہوگا، ان کو فیض یاب کیا ہوگا، اس کی ہم کیا بات کریں۔ تو آج انشاءاللہ الرحمن ہم گفتگو کریں گے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر۔ چونکہ آئیے ہمارے ساتھ مظفر بھائی ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ تعارف شامل کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ الحمدللہ ہم شجر قادریہ رضویہ طاریہ میں یہ شعر بھی پڑھتے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق و سچائی کا اس کے اندر وسیلہ پیش کیا گیا ہے، اور آپ زبردست بزرگ ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، اور حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فرزند ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی ولادت جو ہے نا 17 ربیع الاول 80 ہجری یا بعض روایت میں 83 ہجری، 17 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوتی ہے اور مدینہ منورہ میں ہوتی ہے۔ آپ کا نام جو ہے وہ جعفر ہے، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے، اور صادق آپ کا لقب ایسا مشہور ہوا کہ گویا صادق جو ہے یہ نام کا ہی حصہ بن گیا۔
حالانکہ یہ نام نہیں ہے، نام نہیں ہے، نام کا حصہ بن گیا. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے ایک طرف سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے. آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے ان کا اسم گرامی حضرت ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جبکہ آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی جو ہے وہ سیدنا امام محمد باقر ہے. پھر ان کے آگے حضرت زین العابدین، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. یعنی ایک طرف سے آپ صدیقی ہیں، ایک طرف سے آپ حسینی ہیں. سبحان اللہ. اتنا زبردست آپ کا مرتبہ ہے. آپ کی مدینہ منورہ میں ولادت ہو رہی ہے، اور سچ گوئی کی وجہ سے آپ نے سچ گوئی، ایسی سچائی کا انداز ایسے اختیار کیا، ہمیشہ سچ بولتے رہے، ہمیشہ حق بات کرتے رہے. تو سچ گوئی، راست گوئی کی وجہ سے نا آپ کا یہ لقب صادق پڑ گیا اور لوگوں میں مشہور ہو گیا. اور قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو القابات، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے وہاں کے لوگوں نے دیے تھے، وہ بھی امین اور صادق تھا. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق سے بھی آپ کو حصہ ملا ہوا ہے، اور آپ کو بھی دنیا جو ہے وہ صادق کے نام سے جان رہی ہے. کیوں نہ مانے، کیونکہ اولاد ہی ان کی ہے. سبحان اللہ. آپ خود بھی سچے ہیں، آپ کے نانا جان بھی سچے ہیں. اور آپ ذرا دیکھیے گا ناظرین، نسب غور کیجیے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو ہے نا وہ کسی کے خاندان کو دیکھ کر بڑی بات کی جاتی ہے کہ جناب یہ اونچے خاندان کا ہے، اور جناب والا اس کے والد وہ تھے، اچھا اس کے والد فلاں بڑی شخصیت ہیں، فلاں بڑے عہدیدار ہیں، جناب فلاں بزنس مین جو ہے نا وہ اس کا بیٹا ہے. اچھا یہ جو بندہ ہے نا، یہ اس کے والد صاحب فلاں جناب والا منسٹر ہیں، تو بڑی جو ہے نا پوسٹ پر ہیں. یہ دیکھ کر بھی بعض اوقات فخر کیا جا رہا ہوتا ہے. قربان جائیے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہ جن کے دادا امام زین العابدین، جن کے پردادا امام حسین رضی اللہ عنہ، پھر ان کے والد صاحب امام حسین کے مولا کائنات رضی اللہ عنہ. تو آپ ذرا غور کیجئے کتنا عظیم یہ رشتہ ہے، کتنا عظیم یہ خاندان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ پاک اس گھرانے کی ہمیں برکت نصیب فرمائے. یقیناً ان کے جتنا ہم گفتگو کریں، جتنی سیرت بیان کریں، ان کی فضائل ہم جتنے بیان کریں، ہم کما حقوق بیان کر ہی نہیں سکتے ہیں. ماشاءاللہ الرحمن. تعارف آپ نے سنا ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا. مزید اگر ان کا کچھ تعلیم و تربیت، حضرت نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے، پھر تربیت کس طریقے سے ہوئی، پھر آپ کے جو علمی مقام تھا، علمی جو معاملات تھے، کچھ اگر آپ اس کو بھی بیان فرمائیں. جی. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ تر تعلیم و تربیت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں اپنے والد ماجد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا عبید اللہ ابن ابی رافع اور نواسہ صدیق اکبر حضرت سیدنا عروہ بن زبیر، حضرت سیدنا عطا اور سیدنا نافع علیہم الرحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے چشمہ علم و حکمت سے آپ سیراب ہوئے. آپ کی تربیت میں الحمدللہ عز و جل دو صحابہ کرام علیہم رضوان، دو صحابہ کرام سے ملاقات کا آپ کو شرف حاصل ہوا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان دو صحابہ سے ملاقات کا شرف ملا ہے، اور ان کے ذریعے آپ تابعی بھی ہیں. آپ کو تابعی بننے کا بھی الحمدللہ شرف. کسے کہتے ہیں ناظرین کے لیے مزید اگر آسان کریں؟ جی، جس مسلمان نے ایمان کی حالت میں صحابہ کرام سے ملاقات کی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا، تو وہ صحابی ہیں. اسی طرح تابعی وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا یا ان سے ملاقات کی، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہو، تو وہ تابعی بزرگ ہیں. تو الحمدللہ تابعین میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے. صحابہ کرام کے بعد جو مرتبہ ہے تابعین کا بہت بڑا مرتبہ ہے، تو وہ یہ شرف بھی آپ کو مل رہا ہے. اہل بیت میں بھی ہونے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے، اور تابعی جو ہے بزرگ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے. اس طرح سے آپ کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہوا. اور بعض افراد وہ ہوتے ہیں نا جو کتابیں لکھتے ہیں، صاحب تصنیف ہوتے ہیں، تو ان کا بھی ایک علم و مقام ہوتا ہے، لیکن اس میں بندہ جو ہے
ایک طرح سے آزاد ہوتا ہے لکھنے میں، بس وہ ہے، اس کا علم ہے، اس کا قلم ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، بہت آسانی سے جو ہے نا وہ اپنے علم کے ذریعے کتاب وغیرہ لکھا جاتا ہے. لیکن کسی دوسری شخصیت کو تیار کرنا، کسی شاگرد کو تیار کرنا، کسی کے اندر نکھار پیدا کرنا، یہ کتاب تصنیف کرنے سے بڑا کام ہے. جی یہ اس سے بڑا کام ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمن نے بھی الحمدللہ اس دور میں اگر دیکھے تو آپ نے کثیر جو تصانیف بھی لکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے شخصیات بھی تیار کی. اپنی بارگاہ میں لوگوں کو رکھ کر جو ہے کسی کو فقہ کا امام بنا دیا، کسی کو جو ہے فن توقیت جو ہے عطا فرما دی، ملک العلماء بنا دیا. تو یہ اس طرح کا انداز بزرگوں کا ہوتا ہے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انداز تھا کہ آپ نے بہت سارے ایسے افراد تیار کر کے امت کو عطا فرمائے کہ جن کو دنیا جو ہے نا بڑا بڑا امام مانتی ہے. سبحان اللہ. اس میں فقہ حنفی کے عظیم المرتبت امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اسی طرح حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کئی ایسے بزرگ، کئی ایسے بڑے بڑے علماء جو ہے وہ آپ کی صحبت سے فیض یافتہ ہے. بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 سال جو ہے آپ کی خدمت میں گزارے، اور 2 سال میں آپ نے ایسا فیض حاصل کیا، آپ نے ایسا علم حاصل کیا کہ آپ کو وہ 2 سال اپنی زندگی کے ہمیشہ یاد رہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے، امام اعظم جو کروڑوں حنفیوں کے مقتدا پیشوا ہیں، آپ فرماتے تھے کہ اگر یہ 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزارے ہیں تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو گیا ہوتا. اللہ اکبر. ذرا سوچیے کیا فیض لیا ہوگا. اور پھر اس کی برکت سے انہوں نے ایسا جو فیض پوری دنیا کو تقسیم کیا. الحمدللہ آپ کے علم و فضل و کمال کا لوگ جو ہے ڈنکا بجاتے ہیں اور لوگ اعتراف کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی جو عقل ہے، آپ کا جو علم ہے، تو اس کو اگر اہل زمانہ سے جو ہے وہ کمپیئر کیا جائے تو آپ کی عقل جو ہے نا سارے اہل زمانہ کی عقل پر غالب آ جائے گی. تو جس بارگاہ سے انہوں نے علم حاصل کیا سبحان اللہ، اس بارگاہ کا کیا عالم ہوگا. امام اعظم کا یہ عالم ہے تو امام اعظم کے استاذ سبحان اللہ امام جعفر صادق کا کیا عالم ہوگا کہ ان کی مبارک سمجھیے کہ سمندر سے ایک ندی نکلی، ایک دریا نکلا جس کو امام اعظم کہا جاتا ہے، اور اس دریا نے، اس ندی نے عالم اسلام کو ایسا روشن کیا. سبحان اللہ. جہاں بھی چلے جائیں آپ امام اعظم کے چرچے ہیں، امام اعظم کو نکھارنے والے، اور خود فرما رہے ہیں کہ اگر میری زندگی میں 2 سال نہ ہوتے، وہ 2 سال کے جن 2 سالوں میں میں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک بارگاہ میں جو ہے وہ زانو ادب طے کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ہلاک ہو چکا ہوتا. یقیناً بزرگوں کا فیضان بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کی جو بارگاہ ہوتی ہے وہاں سے انسان کو ملا کرتا ہے، بہت کچھ فیض بھی انسان کو ملا کرتا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے. ان کی سیرت میں بہت کچھ ہے ماشاءاللہ، ان کی کرامتیں بھی ہیں، ان کے کردار میں پھر یقیناً ہیں اللہ والے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہیں تو نبی پاک کی سیرت کی جھلک ان کی مبارک کردار میں ہے، نبی پاک کی سنتوں پر عمل ان کے انداز میں ہے، اللہ پاک کی عبادت، اللہ پاک کا خوف، اللہ کی خشیت، لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، یعنی وہ صفات جو ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے امام جعفر صادق کو عطا فرمائی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار سے بھی ہیں، اور ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سنا کہ تابعی بزرگ بھی ہیں. تو یوں آپ کے بہت سارے فضائل اور الحمدللہ کمالات ہیں. انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کے حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے، اور ناظرین کی کچھ فرمائشیں انشاءاللہ میں شامل کرتا ہوں، پھر ہم آگے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. اللہ بخش خواجہ پیر بھائی ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں، یہ کلام سنا دیجئے. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ الرحمن. ابراہیم شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خاص دعا میرے ہاتھ میں درد ہے، ٹھیک ہو جائے. اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے، اللہ پاک آپ کے ہاتھ کی جو تکلیف ہے وہ دور فرمائے. پٹیل سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، یہ کلام سنا دیجیے. ٹھیک ہے. الیاس حسین ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ کیا بات ہے. مجھے یہ نعت سنا دیجیے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، دعا کی مدنی التجا ہے. اللہ آپ پر فضل فرمائے، اللہ پاک آپ پر کرم فرمائے. سید اشرف بھائی ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی، تمیم بھائی، مظفر بھائی اور حضرات آپ سبھی کو سلام. وعلیکم السلام. عرض کرتا ہوں ٹھیک ہے، ہمارے حق میں دعا کیجیے گا، اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے، کرم فرمائے. مجھے یہ کلام سنا دیجئے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے.
ٹھیک ہے. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، یہ کلام کی فرمائش ہے. ارباز بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. کامیابی کی دعا کرنا. جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو کامیاب فرمائے. دین و دنیا دونوں میں اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں سب کو کامیاب فرمائے. سفیان بھائی کہتے ہیں کعبہ دکھا دے مولا، یہ کلام سنا دیجئے. ٹھیک ہے جناب اعلیٰ، سناتے ہیں. والدہ کی صحت یابی کی دعا، اللہ پاک آپ کی امی جان کو شفا عطا فرمائے. روزانہ ہی یہ میسج کرتے ہیں، اس کا مطلب والدہ بھی ان کی بیمار چل رہی ہیں. اللہ پاک بھائی آپ کی امی جان کو شفا عطا فرمائے، اللہ صحت نصیب فرمائے، اللہ تندرستی، توانائی، نیکیوں والی صحت و عافیت والی طویل زندگی اللہ ان کو نصیب فرمائے. ٹھیک ہے جناب. مزید آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں عرفان محمد مندسور سے مجھے یہ کلام سنا دیجئے، قصیدہ بردہ شریف. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی آپ سب کو خواجہ غریب نواز کی ولادت مبارک ہو. اچھا، 4 رجب کو ولادت بھی ہے خواجہ صاحب کی، اس طرح کا بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. خواجہ صاحب کی منقبت ان کو سننا ہے. ٹھیک ہے. میرا بھتیجا بیمار ہے، اس کے لیے دعا کرنا. عبد الحمید نام ہے، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، کرم فرمائے. نہال احمد انصاری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ کلام سنا دیجئے، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، جھارکھنڈ دھنباد سے. چلے جناب، اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، دین و دنیا کی اللہ بھلائیاں سب کو نصیب فرمائے. وائس بھی ہمارے پاس ایک کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں جی، وہ ذرا شامل کیجیے. السلام علیکم، میرا نام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہے وبرکاتہ. حسن چک، مجھے سنیے ہم کو بلانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ، واہ بھائی، پیارے پیارے بچے نے پیاری پیاری آواز میں بہت پیارا پڑھا. اللہ پاک آپ کے اس پیارے انداز کو قبول فرمائے. اللہ پاک آپ کو دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. اللہ آپ کو دین دنیا دونوں میں کامیابی نصیب فرمائے. اللہ آپ کے والدین کے ساتھ آپ کو بار بار پیارا پیارا مکہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. آئیے انشاءاللہ الرحمن کلاموں کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ الحبیب صلی اللہ الحبیب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. اغفر لنا ما غايا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا
حبیب اللہ کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک
سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا
رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے وہاں اے ابر کرم زور برسنا تیرا وہاں اے ابر کرم زور برسنا تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث
شہبت تیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت سارے کلام ہم نے شامل کیے پروگرام میں، الحمدللہ بہت مزہ آیا. اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. آپ فرمائش کرتے ہیں تو الحمدللہ اتنے سارے کلام ہم پڑھ پاتے ہیں. اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. آپ ماشاءاللہ پروگرام دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں، اس کو دیکھتے بھی ہیں، اس کو دکھاتے بھی ہیں. علم دین کہ اس کام میں آپ ہمارے ساتھ لگے ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ آگے بھی ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے. ہمارا مقصد ظاہر ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارا ذاتی مقصد، ذاتی مفاد تو ہے نہیں پروگرام کرنے کا. دین کا کام ہی ہم اس کے ذریعے کر رہے ہیں. دعوت اسلامی انڈیا نے FGN چینل جو آپ کے لیے پیش کیا ہے، مقصد وہی ہے جو ابی اللہ سنت نے دیا ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو اپنی اصلاح کی کوشش جو ہمیں جو مقصد جو دیا ہے، اس میں کامیابی کے لیے ایک آسان ذریعہ نیک اعمال کے رسالے پر عمل، اور دنیا کے لوگوں کی کوشش کا ایک ذریعہ تو قافلے بھی ہیں، اور ایک ذریعہ یہ FGN چینل بھی ہے. جی ہاں، چونکہ چینل کے ذریعے سے آپ ایک جگہ بیٹھ کر دنیا والوں تک پیغام آسانی کے ساتھ پہنچا سکتے ہیں. آپ دیکھیے نا، اس وقت ہم لوگ جو اسٹوڈیو کے اندر ہیں ممبئی میں نا، قادری اسٹوڈیو، جہاں سے ہم اس وقت آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو کلام سنا رہے ہیں، یہ اسٹوڈیو ممبئی میں ہے. اور دیکھنے والے جو ہمارے پاس میسیج آ رہے ہیں، کوئی جھارکھنڈ سے ہیں، تو کوئی مندسور سے ہیں، کوئی احمد آباد سے ہیں، کوئی راجستھان سے ہیں، کوئی مختلف اسٹیٹ سے ہیں، کوئی مہاراشٹر کے ہی کوئی دیگر الگ الگ جو ہے نا وہ شہروں اور ڈسٹرکٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو یوں ایک آسانی کے ساتھ ہم کم وقت میں زیادہ لوگوں تک نیکی کی دعوت اس کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں. آپ چاہیں تو مزید آپ کوشش کیجئے کہ ہم جو ہے نا وہ اور تیزی کے ساتھ اگر ہم اس کام کے اندر آگے بڑھیں، ہم کامیاب ہوں، اس کے لیے آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا. تو آپ اسی طریقے سے پروگرام میں بنے رہا کریں. اور گفتگو چل رہی تھی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کی، ان کے کردار کی. آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم جو ہے نا اللہ پاک کے ولی ہیں، اللہ پاک کے نیک بندے ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کی اگر بات کی جائے، سبحان اللہ، کیا عبادت کا معاملہ تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کی صحبت میں کچھ سال رہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری، جب تک میں رہا ان کی بارگاہ میں نے ان کو 3 ہی حالتوں میں پایا جب بھی رہا. نمبر 1، یا تو میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. دوسری کنڈیشن، یا میں نے حضرت کو تلاوت قرآن کریم کرتا ہوا پایا. اور تیسری کنڈیشن، یا تو میں نے حضرت کو روزے سے دیکھا. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں بڑے بڑے وقت کے ائمہ جن کی صحبت سے فیض یاب. ابھی آپ نے سنا تھا امام اعظم ابو حنیفہ جو کروڑ حنفیوں کے امام ہیں، وہ ان کے شاگرد ہیں. امام مالک جو خود ایک جو ہے نا وہ ایک فقہ مالکیہ کے جو ہے مقتدا ہے، امام ہے، وہ خود جو ہے وہ برکت حاصل کرے امام جعفر صادق کی، اور ان کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں. کیا شان ہے ان کی. اللہ پاک ہمیں ان کی برکت نصیب فرمائے. مزید مظفر بھائی سے چاہوں گا کہ ان کی سیرت کے مزید کچھ واقعات اور کچھ باتیں آپ اور بتائیے. صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جس طرح آپ کی عبادت مشہور ہے، اسی طرح سے آپ کی نا سخاوت بھی مشہور ہے. یعنی ایسا سخاوت، ایسا کرم کیا کرتے کہ لوگوں میں بس تقسیم ہی کرنا، جو آئے جو وہ نوازا جائے. یہاں تک کہ آپ لوگوں کو کھانا وغیرہ بھی اتنا کثرت سے آپ کھلاتے لوگوں کو کہ بعض اوقات اپنے لیے خود نہیں بچتا، جو کچھ ہوتا نا وہ سارا کا سارا تقسیم کر دیا کرتے تھے. آپ کی کئی جو ہے کرامات بھی الحمدللہ عز و جل مشہور ہے. ایسے حضرات جب دعا کرتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہو جاتی تھی. جو مانگتے تھے وہ چیز انہیں حاصل ہو جاتی تھی، جو جس چیز کی دعا کرتے تھے. ایک سارا شخص ہے، اس نے جو ہے وہ آپ کی زندگی میں حاضر ہو کر حج کے بارے میں اس نے دعا کی کہ مجھے جو ہے نا حج کی سعادت ملتی رہے. جتنے سال ہے 50 سال جو ہے حج کرنا ہے، حج کے معاملات میرے جو مکمل ہو جائیں. تو آپ نے دعا کی، اے اللہ اس کو 50 حج کی سعادت عطا فرما، 50 مرتبہ زندگی میں حج کی سعادت عطا فرما. اس کے لیے دعا کی گئی تو وہ برابر ہر سال جاتا تھا اور اس کے 50 حج الحمدللہ مکمل ہوئے. اور 50ویں کے بعد اب 51ویں مرتبہ بھی جو ہے وہ حج کے لیے سفر کے لیے نکلا، لیکن راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو کر
ان کا انتقال ہو گیا اور وہ ان کا حج نہ ہو سکا. یعنی اللہ والے ایسے تھے کہ ان کی زبان سے ان کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ مستجاب الدعوات تھے, جو دعائیں یہ کرتے تھے دعائیں ان کی قبول ہو جاتی تھی. جتنے کی دعا دی تھی وہ پورا ہوا. 49 بھی نہیں ہوا اور 51 بھی نہیں ہوا, جو 50 تھا تو ماشاءاللہ 50 ہی کی. الحمدللہ. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے, چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. اس کو پڑھے اگر طرز میں تو مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, چاہے تو اشارے سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سرکار کا کلام کیا ہوگا, سرکار کا کلام کیا ہوگا. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سرکار کا کلام کیا ہوگا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. یقیناً کی شان بہت بلند ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی, اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان کی مدح سرائی میں, ان کی تعریف میں کچھ الفاظ ادا کر رہے ہیں. اور یہ الحمدللہ ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ اہل سنت کو اللہ نے شرف عطا فرمایا کہ ہم اہل سنت والجماعت جو ہیں الحمدللہ ان کے حصے میں یہ چیز آئی کہ ہم اولیاء کرام کی تعریف کرنے والے, اولیاء کرام کے آراس پر ان کا ذکر کرنے والے. چونکہ کئی لوگوں کو عرس جو ہوتا ہے اس سے بھی جو نا جو کہیں کہ چڑ ہوتی ہے شاید کچھ لوگوں کو, جب کہ ہم کسی بزرگ کے عرس کے موقع پر ان کی محفل سجاتے ہیں, ان کی گفتگو کرتے ہیں, ان کی باتیں کرتے ہیں, تو کچھ لوگوں کو جناب والا یہ باتیں ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں, یعنی ہم جو بیٹھے ہیں یہاں پر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کا جو تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں, ان کے عرس کی باتیں کرنے بیٹھے ہیں, ہم یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ آپ مجھے بتائیے کوئی بھی ابھی تک شروع سے ہم نے آخر تک, جب اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں اب تک اور آگے بھی جو ہوگا صلاۃ والسلام تک, کوئی مرحلہ ایسا بتائیے کہ جو شریعت کے خلاف ہو. بتائیے آپ ثابت کر دیجئے. تلاوت ہم نے کی, کون سا غیر شرعی کام ہے؟ ہم نے جناب والا نعت پاک پڑھی, الحمدللہ. بتائیے اس میں کیا ہے, خرابی کیا ہے؟ ہم نے جناب والا ان کی سیرت پر گفتگو کی, پھر آپ کی کلاموں کی فرمائش شامل کی, اس میں منقبت غریب نواز بھی تھی, اس میں جناب والا اور دیگر کلام بھی تھے. اللہ پاک کی تعریف ہم نے بیان کی, اس کے حبیب علیہ السلام کا ذکر کیا, مدینہ کی حاضری کی ہم نے جناب والا, اس میں تڑپ پیش کی ہے. پھر اسی طریقے سے دوبارہ ہم ان کی سیرت بیان کر رہے ہیں, پھر آخر میں صلاۃ والسلام پڑھیں گے. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہو. تو عرس منانا الحمدللہ بہت اچھا کام ہے. اس کے ذریعے سے لوگوں کو علم دین سیکھنے کو ملتا ہے, بزرگ کی سیرت پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے. تو یہی مقصد ہوتا ہے. مزید کچھ جو ہے میں چاہوں گا کہ چھٹی یہ اپنے 15 رجب کو جو ہم کرتے ہیں پروگرام, تو کونڈوں کی نیاز, اس حوالے سے کچھ ناظرین کو آپ بتانا چاہیں. جی بالکل. 15 تاریخ کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چونکہ وصال کی تاریخ ہے, آپ کے عرس کی تاریخ ہے, تو یہ ان کی کونڈوں کی نیاز کی جاتی ہے. بعض جگہ لوگ 22 تاریخ کو بھی کرتے ہیں, ایک ہفتہ مطلب آگے بڑھ جاتا ہے وہ, تو 22 تاریخ کو بھی جو نیاز کی جا سکتی ہے, لیکن اصل جو تاریخ ہے وہ 15 تاریخ ہے جو زیادہ راجح ہے. تو اس تاریخ میں آپ کی کونڈوں کی نیاز کی جاتی ہے. اب جو چیز مسلمانوں میں رائج ہو, ایک قاعدہ یہ بتایا گیا کہ مسلمان جس چیز کی گواہی دے, جس کو اچھا سمجھے وہ اچھا ہے, یعنی شریعت کے خلاف نہ ہو اور مسلمانوں کی ایک تعداد اس کو کر رہی ہو. مسلمانوں سے مراد بھی وہ ہے جو علماء جو ہے, جاہل مسلمان جو ہے نا وہ کسی چیز کو اچھا کر دیں, ورنہ تو ایک وقت میں لوگ شراب کو اچھا کہتے ہیں. کچھ لوگ بولتے ہی ہیں کہ شراب ٹھیک ہے پی جائے جناب, یہ انرجی ملتی ہے, اس سے سکون ملتا ہے, تو وہ بات نہیں, بلکہ مراد علماء. اور الحمدللہ علماء کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو ایصال ثواب کا جو عام قاعدہ ہے, ایصال ثواب اور فاتحہ کرنا, ایک مثال ہے کہ اگر کوئی یہ کہے اور دلیل مطلب طلب کرے اس میں کہ بریانی کھانا کہاں سے جائز ہے. بریانی کھانا جو ہے
وہ کہاں لکھا ہوا ہے، قرآن میں کہاں آیا ہے، حدیث میں کہاں آیا ہے کہ بریانی، قرآن و حدیث سے مجھے بتاؤ کہ بریانی کھانا یا زمزم پلاؤ کھانا یا اس طرح کے آج کل طرح طرح کے پکوان بنتے، یہ کہاں سے جائز ہے؟ تو ایک چیز جب اس کا الگ الگ حصہ جائز ہو، چاول کھانا جائز ہے، گوشت کھانا جو ہے جائز، حلال طریقے سے جو گوشت جو ملے پکے اس کے ساتھ طہارت کے ساتھ، تو وہ کھانا جو ہے وہ جائز ہے، اور سالن وغیرہ ہے، قورمہ ہے، وہ کھانا جائز ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو جب ملا دیا گیا وہ بریانی بن گئی۔ جو چیزیں الگ الگ جائز تھی تو ان کا مجموعہ بھی جائز ہے۔ تو قرآن پڑھنا، جیسے آپ نے بتایا کہ ہم نے پروگرام میں بھی کیا کرتے ہیں، فاتحہ خوانی میں بھی کیا ہوتا ہے، قرآن پڑھنا جائز، حصول ثواب۔ پھر لوگوں کو کھانا کھلانا، ابھی جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کا ذکر ہی چل رہا تھا کہ یہ لوگوں کو کثرت سے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اسی طرح بزرگوں کا طریقہ چلا آیا ہے کہ بزرگان دین کے یہاں لنگر جو ہے چلتا رہتا تھا، خلق خدا کو کھلایا جاتا تھا، تو لوگوں کو کھانا کھلانا ثواب ہے، پانی پلانا ثواب ہے۔ تو یہ کھانا پانی وغیرہ ساتھ میں رکھا گیا، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ دی گئی، تو اس کے اندر کیا مطلب ممانعت ہو سکتی ہے؟ کون سی ایسی چیز جو ناجائز حرام جو شامل ہو جس کی وجہ سے کوئی معاملہ جو خراب ہو جائے؟ اچھا، کنڈے کی نیاز ان کے نسبت سے جو کی جاتی ہے، مٹی کے برتن میں کھیر وغیرہ بنا کے جو ہے نا وہ رکھا جاتا ہے، اس کو پوریاں بنائی جاتی ہے، دیگر اور جو چیزیں کچھ شامل ہوتی ہے، اور فاتحہ کی جاتی ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے بھائی، مٹی کا برتن ایسی افضل ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو مٹی کا برتن اپنے گھر میں بناتا ہے تو فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور مٹی کے برتن میں کھانا سنت سے بھی ثابت ہے۔ تو اگر سال بھر مٹی کا برتن نہیں آیا تھا گھر میں، اس نیاز کی برکت سے آ گیا، تو اچھی بات ہے کہ بھائی مٹی کا برتن استعمال کیا جائے۔ اب کچھ لوگ جو یہ غلطی کرتے ہیں کہ پھر وہ مٹی کے برتن کو توڑ دیتے ہیں، یا پانی میں لے جا کر جو ہے نا اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، بچی ہوئی جتنی نیاز ہوتی ہے اس کو بھی بعض اوقات جو ہے وہ سپرد آب کر دیتے ہیں، پانی میں جو ہے اس کو بہا دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اسراف ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے گھر میں اہتمام کرتے ہیں، بعض لوگ بہت اس کی جو ہے پابندی، بالکل آپ ہاتھ بھی اس کا دھو کر، ہاتھ پہ جو ذرات لگے ہو نا وہ بھی دھو کر ایک برتن میں جمع کیے جاتے ہیں کہ اس کو بھی ادھر ادھر نہیں پھینکا جائے گا۔ تو ہر طرح کی نیاز اور رزق جو ہے اس کا تو احترام کرنا چاہیے، اس کو کھانا چاہیے اچھے طریقے سے۔ لیکن یہ کہ قید لگانا کہ بھائی یہ نیاز گھر کے اندر ہی کھائی جائے گی، گھر سے باہر نہیں جائے گی، اور جو بچا ہوگا وہ سب جو ہے نا وہ پانی میں ڈال دیا جائے گا، وہ برتن توڑ دیے جائیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ وہ برتن آ گیا ہے تو اب وہ سال بھر اس کو اب کچھ نہ کچھ استعمال کرے۔ اور وہ برتن اگر نہ بھی ہوں، یا کھیر نہ بھی بنائے جائے، پوری نہ بھی بنائے جائے، کوئی عام بھی جو دوسری نیاز ہے، شیرنی وغیرہ ہے یا کھانا بنا ہے، اس پر بھی جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ کریں، یہ جائز ہے اور جاری ہے نا، تو اس کو بلا وجہ شرعی جو ہے وہ ناجائز قرار دینا، اس سے روکنا، یعنی اس میں یہ نہیں ہونا اب لوگ جو نا وہ کچھ خرافات بھی اس ضمن میں آ جاتی ہے، پھر جو نا وہ کچھ شریعت نے جن چیزوں کو جائز قرار دیا ہے اس کو اپنے طور پر ناجائز سمجھ لینا، پھر اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آخر میں صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ
آلِکَ وَأَصْحَابِکَ یا حبیب اللہ۔ ایک میسج آیا ہے، ایک بچہ تھا جو جامعۃ المدینہ فیضان غیب نواز فتح پور شیخاواٹی میں پڑھتا تھا، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ 15-16 کے قریب ان کی عمر تھی، عالم بننے کی نیت تھی۔ اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، جن کے لیے دعا بھی کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہماری تمام بیماریاں پریشانیاں دور فرما، رحمت کی نظر فرما۔ رب کریم عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ جتنے بھی میرے بھائی میری بہنیں اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہیں، رب کریم عز و جل سب کا بھلا، سب کی خیر فرما، سب کی تمام جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما۔ وہ بچہ جو جامعۃ المدینہ فتح پور میں یا اللہ جن کا انتقال ہوا، اپنے کرم سے رب کریم ان کی مغفرت فرما، ان کے تمام صغائر و کبائر معاف فرما، ان کی نیکیاں قبول فرما، ان کے والدین کو، تمام گھر والوں کو صبر اور صبر پر اجر نصیب فرما۔ رب کریم ہم سب کو بھی دنیا میں رہتے ہوئے خوب تیرے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو